ریحان آج پھر دیر سے گھر آیا تھا۔ امی پریشان تھی، اسے دیکھتے ہی پوچھنے لگی کیوں دیر ہوئی۔ اس نے تھکے ہوئے لہجے میں بتایا کام زیادہ تھا اس لیے دیر ہو گئی۔ امی مطمئن ہو کر سو گئی جبکہ اس کی بیوی کھانا گرم کرنے لگی۔ بچے سو چکے تھے۔ جب امی نے نماز قرآن پڑھنے کے بعد بچوں کی تیاری اور ناشتے میں بہو کی مدد کی اور ریحان کا پوچھنے لگی جو ابھی تک سویا ہوا تھا، بہو نے بتایا طبیعت خراب ہے، رات دوا لے کر سویا ہے، اس لیے دیر سے اٹھے گا۔ کافی دیر بعد ریحان اٹھا اور موٹر سائیکل لے کر گھر سے نکل گیا۔ امی کو پتہ چلا کہ ناشتہ کیے بغیر گیا ہے تو پریشان ہو گئی۔ تاہم بہو نے بتایا تھوڑی دیر کے لیے گیا ہے، ابھی آ جائے گا، اور واقعی آدھے گھنٹے بعد ریحان واپس آ گیا۔ امی کو ریحان میں بڑی تبدیلیاں نظر آ رہی تھی۔ یہ وہی ریحان تھا جو نماز کا بڑا پابند تھا۔ وہ اب پہلے جیسا ریحان نہ تھا۔ اس کے چہرے کی تازگی مانند بڑھ چکی تھی اور پریشانی کے آثار ہر وقت نظر آنے لگے تھے۔ کہاں تو ریحان بات بات پر کہکے لگایا کرتا تھا، کبھی فروٹ، کبھی کیک لے کر گھر آتا، اور کہاں اب خالی پریشان چہرہ لیے گھر تاخیر سے آنے لگا تھا۔ امی نے کئی بار پوچھا مگر ہر بار ٹال جاتا اور کام کی زیادتی کا بہانہ بنا کر انہیں اطمینان دلانے کی کوشش کرتا، مگر امی کا دل کہتا کہ کوئی بات تو ضرور ہے۔ ایک رات ریحان گھر نہ آیا تو سبھی پریشان ہو گئے۔ ساری رات ریحان کی بیوی اور ماں نے پریشانی میں گزاری۔ فون کرتے تو موبائل آف ملتا۔ صبح ہوئی تو امی نے دوسرے بیٹے دانیال کو بلایا اور ریحان کی بابت پوچھا۔ دانیال نے جو کچھ بتایا اسے سن کر تو امی کو اپنے پاؤں سے زمین نکلتی محسوس ہوئی۔ ریحان نے 18 ماہ سے دکان کا کرایہ نہیں دیا تھا اور مالک مکان نے 2 لاکھ ایڈوانس پیسوں میں سے کرایہ کاٹ کر اسے فارغ کر دیا تھا۔ سوچنے والی بات تو یہ تھی کہ ریحان 18 ماہ سے کیا کر رہا تھا جو کرایہ تک ادا نہ کر سکا۔ امی اور بابی کی پریشانی دیکھ کر دانیال ریحان کی تلاش میں نکلا اور دوپہر کو اسے ساتھ لے کر گھر آیا۔ ریحان کا چہرہ اترا اور نظریں جھکی ہوئی تھی۔ دانیال نے جو کچھ بتایا وہ سب گھر والوں کے لیے ناقابل یقین تھا۔ ریحان جوا کھیلتا تھا اور ایک بڑی رقم جوئے میں ہارنے کی وجہ سے کرایہ ادا نہیں کر سکا تھا اور اب بے روزگار بیٹھا تھا۔ اچانک افتتاحات پڑھنے سے بھی سبھی پریشان تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ دانیال نے دروازہ کھولا تو ایک آدمی ریحان سے اپنا 80,000 کا قرضہ لینے آیا تھا۔ دانیال نے کہا ریحان گھر پر نہیں ہے، دوبارہ آنے کا کہہ کر اسے چلتا کرنے کی کوشش کی مگر وہ جانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ جی ریحان کی اب دکان بھی نہیں رہی، مالک نے واپس لے لی ہے، وہ ہمارا قرضہ کیسے ادا کرے گا؟ مجھے اپنے پیسے چاہیے۔ اچھا شام کو آنا پھر بات کریں گے، دانیال نے نرمی سے کہا تو وہ چلا گیا، ورنہ تو گلی میں شور شرابے کا حادثہ پیدا ہونے کا امکان صاف نظر آ رہا تھا۔ ابھی تھوڑی سی دیر گزری ہوگی کہ ایک اور آدمی نے دستک دی۔ ریحان چارپائی پر پریشان لیٹا تھا۔ بیوی نے دروازہ کھول کر پوچھا تو آنے والے نے کہا ریحان صاحب کو کہہ دینا سلیم آیا تھا جس سے انہوں نے 50,000 کی فریج لی تھی، فوراً پیسے دیں، مجھے اشد ضرورت ہے۔ جی بھائی بتا دوں گی کہہ کر بیوی نے دروازہ بند کر دیا۔ امی حیران و پریشان تھی کہ ریحان کو یہ بری لت کیسے اور کب پڑی۔ اچھا خاصا پڑھا لکھا تھا، B.Com کر کے فیکٹری میں کام کر رہا تھا کہ کاروبار کا شوق چڑھایا اور نوکری چھوڑ کر موبائل کی خرید و فروخت کی دکان ڈال لی۔ اب 2 بچے تھے، بیوی بھی تھی، گھر کے اخراجات تھے اور بے روزگار قرضوں تلے دبا بیٹھا تھا۔ دانیال نے بتایا کئی ماہ سے یہ سلسلہ جاری تھا، میچوں پر شرطیں لگاتا تھا۔ ایک دفعہ رات کے وقت مجھے پتہ چلا جب شرط ہارنے پر اسے 1 لاکھ کے عوض لوگ مرنے مارنے پر اتر آئے تھے تو میں نے بدنامی کے ڈر سے کسی سے ادھار لے کر اسے بچایا تھا اور سمجھایا تھا کہ یہ کام نہ کرے، مگر لگتا ہے اس نے یہ کام نہیں چھوڑا۔ نتیجہ آپ کے سامنے ہے،
یہ کوئی چھوٹا بچہ تو نہیں کہ اسے سمجھایا جائے، یہ عاقل بالغ ہے، مجھ سے زیادہ پڑھا لکھا ہے۔ بیٹا، 1 کے 100 بنانے کے چکروں میں اس کا یہ حال ہوا ہے، اب فاقے کرے گا تو عقل ٹھکانے آ جائے گا، امی نے آنکھ بھرتے ہوئے کہا۔ اتنے میں ریحان کے بچے اسکول سے آ گئے، خوشی سے بولے، آج ابو گھر پر ہیں۔ چھوٹی نیلم پکاری، تایا ابو بھی آئے ہیں، چھوٹا سلیمان چہکا۔ بچے خوش گھر میں آئے تھے، مگر سب کے چہرے پریشانی میں دیکھ کر پریشان ہو کر بولے، کیا ہوا امی؟ کیا ہوا دادو؟ کچھ بھی تو نہیں، امی نے آنسو پوچھتے ہوئے کہا۔ امی کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی تھی، سب اپنے اپنے گھر بار والے تھے۔ میاں کا چند سال پہلے انتقال ہوا تھا۔ امی کبھی ریحان اور کبھی دانیال کے پاس رہتی تھی۔ دونوں کے گھر ایک ہی محلے میں تھے۔ دونوں کے بچے اپنی دادی سے بہت پیار کرتے تھے اور انہوں نے کبھی انہیں پریشان اور اداس نہیں دیکھا تھا۔ انہیں روتے دیکھ کر وہ بھی پریشان ہو گئے۔ امی، ریحان والی دکان اس کے دوست آفتاب نے لے لی ہے۔ دانیال نے دوسرے دن آ کر امی کو بتایا تو امی پریشانی میں مزید اضافہ ہو گیا۔ ریحان کی دکان کا کارنر پر ایسی جگہ واقع تھی جہاں آمد و رفت زیادہ ہونے کی وجہ سے رش کافی رہتا تھا۔ اس طرح اس کی دکان خوب چلی ہوئی تھی، جو اس کی بیوقوفی کی وجہ سے ہاتھ سے جاتی رہی تھی۔ ریحان نے امی کو بتایا کہ سب سے پہلے آفتاب نے ہی اسے مائل کیا تھا کہ میچو پر شرط لگاتے ہیں، جتنے کی صورت میں لاکھوں کمائیں گے، اور لاکھوں کمائے بھی، مگر ہوس اتنی بڑی کہ ہر وقت اسی کے بارے میں سوچتا رہتا، یہاں تک کہ قرض لے کر جوا کھیلا، مگر جوا کسی کا نہ ہوا۔ اس مشغلے نے اس کی خوب بدنامی کروائی اور پیسے کا محتاج کر دیا۔ آج جوا کھیلنے کی ترغیب دینے والا اس کی مکان پر براجمان تھا، اور وہ ایک بے روزگار انسان جس کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا کیا کرے۔ امی، جو اپنے سب فرائض سے سبکدوش ہونے کے بعد سکھ چین کی زندگی بسر کرنے کا سوچ رہی تھی، بے حد پریشان تھی۔ ان کی راتوں کی نیند اڑ گئی تھی۔ چھوٹے چھوٹے بچے کیسے پیئیں گے، کیسے کھائیں گے، کیسے پڑھیں گے؟ کاش برے کام کرنے سے پہلے انسان اس کے برے نتائج پر بھی غور کیا کرے، مگر آنکھوں پر جب ہوس و حرص کی چربی چڑھ جاتی ہے تو کوئی رشتہ دکھائی نہیں دیتا۔ بیچاری امی ریحان کے غم میں گلی جا رہی تھی۔ ریحان نے سبزی کی ریڑھی لگا لی ہے، دانیال نے امی کو بتایا تو انہیں بے حد دکھ ہوا، مگر سکون کا سانس بھی آیا۔ اس میں حق حلال کی روزی بچوں کو کھلانے کا جذبہ تو پیدا ہوا۔ ابھی بچے چھوٹے تھے، انہیں معلوم نہیں تھا کہ ان کے باپ نے کیا کیا ہے، ورنہ تو ریحان کی بڑی بڑی گیموں کی دھوم پوری مارکیٹ میں تھی، جو اس کے بھائی بہن اور امی کے لیے باعث شرم تھی۔ ان کو اس معاشرے کا سامنا کرنا تھا جو یہ کہتا تھا کہ ان کا بیٹا جواری ہے، ان کا بھائی جواری ہے، مگر معاشرہ یہ نہیں بتاتا کہ اس کو اس حال میں کس نے اور کیسے پہنچایا۔ کوئی بہن یا کوئی بھائی یہ نہیں چاہتا کہ اس کا بھائی حرام اور قابل نفرت کام کرے، مگر معاشرہ کسی کی سزا کسی کو دیتا ہے۔ جرم ایک شخص کرتا ہے، مگر سزا پورے خاندان کو تانے تشنوں کی صورت میں بھگتنا پڑتی ہے۔ اس کے بچوں کو بھی یہ سزا مل سکتی ہے۔ اسی ایک بات نے ریحان کو ریڑھی لگانے پر مجبور کیا تھا۔ محنت میں کوئی یار نہیں۔ آج حالات مشکل ہیں تو کل اچھے دن بھی آئیں گے، امی نے سوچا اور نماز پڑھنے کی تیاری کرنے لگی۔ آج انہوں نے اپنے رب کا شکر ادا کرنا تھا جس نے ان کے بیٹے کو جوئے کی دلدل سے نکال باہر کیا تھا اور ہدایت کا رستہ دکھایا تھا۔